أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو انه لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر بحیثیت مسلمان 5 ذمہ داریاں عائد کی ہیں جب تک ان 5 ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہے مسلمانوں پر پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہے اطاعت اسلام کی اللہ رب العزت نے جو نظام جو دستور حیات جو قانون زندگی گزارنے کا جو ضابطہ مسلمانوں کو دیا ہے اس پورے کے پورے ضابطے کو وہ نہ صرف یہ کہ تسلیم کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں دوسری ذمہ داری ہے اشاعت اسلام کی کہ صرف خود عمل نہ کرے بلکہ اسلام کی آگے اشاعت بھی کرے تیسری ذمہ داری اس پر ہے اقامت دین کی کہ صرف اس کی اشاعت نہ کرے بلکہ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے سماج کے اندر اس کو دستور کی حیثیت سے اجتماعیت کی حیثیت سے قائم کرنے کی کوشش بھی کرے چوتھی ذمہ داری جو اس پر عائد ہوتی ہے اللہ رب العزت نے جو دین اسے عطا کیا ہے وہ دین اسی وقت مکمل تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیا اس مکمل دین کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کی چوتھی ذمہ داری ہے اور پوری دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب موجود ہیں مختلف دین موجود ہیں ان تمام دینوں پر اس دین کو غالب کرنا یہ مسلمان کی 5ویں ذمہ داری ہے
کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان 5 چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، اطاعت دین نہیں کرتا، اشاعت دین نہیں کرتا، اقامت دین نہیں کرتا، حفاظت دین نہیں کرتا، غلبہ دین کے لیے جدوجہد نہیں کرتا۔ جب تک یہ 5 چیزیں مومن کے اندر نہیں ہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اطاعت دین کی بات چل رہی ہے گزشتہ جمعے کو بھی اطاعت دین کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے 2 قسم کی چیزیں عطا کی ہیں، 2 قسم کے احکامات ہیں۔ ایک چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کسی کے پاس حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ خود خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی بات ازواج مطہرات کی خواہش پر شہد کو اپنے آپ سے حرام کر دیا تھا تو خدا نے کائنات کا فوراً حکم آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تو اس کو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا، جبکہ ہمارا اہل سنت پر جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے اسلام کی تعلیم، اسلام کی تشریح، اسلام کی وضاحت کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑی اتھارٹی اللہ کا پیغمبر ہے، سب سے بڑی اتھارٹی، اس سے بڑی اتھارٹی اسلام کی تشریح کے لیے اور کوئی نہیں، اس سے بڑی اتھارٹی اسلام کی تعلیم کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس اتھارٹی کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر تو اتھارٹی ضرور ہے لیکن اتھارٹی ہے صرف اس قانون کی تشریح اور تعبیر کے لیے، اس کے حلال کو حرام یا اس کے حرام کو حلال کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ کو حرام کیا، کچھ کو جائز کیا، کچھ کو ناجائز کیا۔ اللہ نے اس کے لیے حدود متعین کیے۔ گویا 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک حرام اور ناجائز، جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعریف اور اپنے انداز میں مہلکات بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، یعنی وہ انسان ہلاک ہو گیا جو اللہ کے حرام سے نہیں بچتا، وہ انسان ہلاک ہو گیا جو اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیز سے نہیں بچتا، وہ انسان ہلاک ہو گیا جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حرام چیز سے اجتناب نہیں کرتا، ہلاک ہو گیا۔ وہ چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے وہ مہلکات ہیں، ہلاک کر دینے والی ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ شراب حرام ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ جوا حرام ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔
سود حرام ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے، بے حیائی حرام ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے، غریانی حرام ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہر وہ چیز جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اس چیز کے اندر انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے شک بظاہر انسان کو اس کے اندر کچھ نفع بھی نظر آتا ہے، انسان سودی کاروبار کرتا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ ایک رقم سود پہ دے گا تو اس پہ سود لے گا تو بظاہر تو یہ نفع ہے۔ انسان کو زکات دینے کے اندر نقصان نظر آتا ہے۔ ایک آدمی 1000 روپیہ سود دیتا ہے، اس سے 25% سود لیتا ہے، دوسری رقم دیتا ہے سود پر 25% سود لیتا ہے۔ اب جس نے 1000 روپیہ دیا تھا اب واپس کتنا مل رہا ہے اس کو؟ 1250 روپیہ، 250 روپیہ بظاہر اس کو نفع مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی زکات دیتا ہے 100 روپیہ ہے اس کے پاس، 250 روپے اس میں سے اللہ تعالیٰ زکات کی صورت میں دے رہا ہے۔ اب اس کے پاس باقی کتنے رہ گئے؟ 95 روپے۔ یہ زکات بظاہر ایسے نظر آتا ہے، یہ کمی والا سودا ہے، یہ نقصان والا سودا ہے، سود بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نفع والا سودا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو یہ سود تمہارے لیے نقصان والا سودا ہے، یہ زکات تمہارے لیے نفع والا سودا ہے۔ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے، اللہ کی حلال کو حلال سمجھنے والا، اللہ کے جائز کو جائز سمجھنے والا، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنے والا، اللہ کے ناجائز کو ناجائز سمجھنے والا ہی مومن کامل ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے، تمام ائمہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو حرام سمجھ کے استعمال کرتا ہے گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اگر اس حرام چیز کو حلال سمجھ کے جائز سمجھ کے استعمال کرے گا فوراً کافر ہو گیا، ایمان کے دائرے سے نکل گیا، شادی شدہ ہے تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے لیکن ناجائز اور حرام سمجھتا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اگر کوئی سودی کاروبار جائز سمجھ کے کرتا ہے تمام فقہاء کا اتفاق ہے فوراً کافر ہو گیا، بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کے بعد اس کے گھر پیدا ہونے والی اولاد حرام کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، اللہ کے حلال کو حرام سمجھنے والا اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھنے والا جواب کس چیز ہے؟ یہ خدا نے کائنات میں جو ضابطہ کیا ہے کہ تم اس وقت تک اسلام کے اندر پورے کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ نے جو حد بندیاں قائم کی ہیں جائز اور ناجائز کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، جب تک تم حد بندیوں کی پابندی نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہلاک کر دینے
روکنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے بد اخلاقی، جس پر میں گزشتہ جمعے کو تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکا ہوں۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اخلاق ایک واحد چیز ہے جو گھر کے ماحول کے اندر، سوسائٹی کے ماحول کے اندر، سماج کے ماحول کے اندر بہتری لا سکتا ہے، قرب پیدا کرتا ہے، محبتوں کو اجاگر کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ بد اخلاقی ایک ایسی چیز ہے جو پورے کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ یہ بد اخلاقی ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، جس جرم کی بنا پہ گھروں کے گھر گزر جاتے ہیں۔ اور اخلاق دو چیزوں کا نام، مسئلہ یاد رکھیے، بڑے بڑے دینداروں کو بھی دیکھا ہے، 5 وقت کے نمازیوں کو بھی دیکھا ہے، تہجد گزاروں کو بھی دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دین کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، لیکن اخلاق کا جو پیمانہ خدا کے معصوم رسول نے مقرر کیا ہے، اخلاق کے اس پیمانے پر وہ نمازی، وہ تہجد گزار اور دیندار بھی پورا اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اخلاق کے لیے خدا کے پیغمبر نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ صرف اور صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں، صرف 2 چیزیں حاصل ہو جائیں، اخلاق کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ لم يرحم صغيرنا ولم يغفر كبيرنا فليس منا فليس منا فليس منا۔ سن لو، اخلاق صرف اس بات کا نام ہے جو چھوٹا اپنے سے بڑے کا ادب نہیں کرتا، جو بڑا اپنے سے چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا، میرا اس کے ساتھ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے کتنا آسان کا جملہ ہے، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے اخلاقیات کا۔ خدا کے پیغمبر نے چھوٹے سے جملے کے ساتھ اخلاقیات سمجھا دیے، اور بڑے سخت جملے کے ساتھ، بڑے سمجھنا معمولی جملہ نہیں ہے۔ بات کہہ دینا، اگر کل کو تو نے یہ کام کیا تو میرا تیرا قدر ختم، میں تجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ سوچ پھر سے کیا گزرتی ہے بات۔ اگر ایسے سے خیال کی جائے اعلان سے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تیرا میرے گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تیرا میری جائیداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ارے بات زیادہ سے زیادہ گھر سے نکالے گا، اللہ کی زمین سے تو نہیں نکال سکتا۔ اللہ کی زمین ہوتی ہے، بات گھر سے نکالے گا، کسی اور جگہ جا کے انسان کاروبار کر سکتا ہے، لیکن غور کر، نبی نے اپنی جنت سے نکال دیا تو ٹھکانا کون سا ہوگا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ جب خدا کا پیغمبر یہ کہتا ہے بڑے سمجھنا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا، تو دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے میری جنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، میری جنت کے ساتھ اس کا کوئی راستہ نہیں، میری شفاعت کے ساتھ اس کا کوئی راستہ نہیں، میرے حوض کوثر کے ساتھ اس کا کوئی راستہ نہیں، میرے جامع کوثر کے ساتھ اس کا کوئی راستہ نہیں۔ اخلاقیات کا ہے چھوٹا سا جملہ، چھوٹا ہم سبھی بنا ولم یغفر کبیرنا فلیس منا، چھوٹا۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر نے اس کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں کی کہ چھوٹا ضرور بھتیجا ہو، چاچے کا احترام کرے، چھوٹا ضرور بیٹا ہو، باپ کا احترام کرے، چھوٹا ضرور بھانجا ہو، مامے کا احترام کرے، چھوٹا ضرور بھائی ہو، بڑے بھائی کا احترام کرے، نہیں، مطلق جملہ فرمایا جو بھی چھوٹا، جو بھی چھوٹا اپنے سے بڑے کا ادب نہیں کرتا، اور جو بھی بڑا اپنے سے چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا،
کوئی تعلق نہیں میرا آپ سے تھا، کوئی تعلق نہیں اس کا میرے تھا. میں ایمانداری سے آپ سے پوچھتا ہوں، پوری دنیا کے اخلاقی نصاب کی تمام کتابیں جمع کر لیجیے، اخلاقیات کے تمام لیکچر جمع کر لیجیے، اخلاقیات کے تمام تقریروں کا نتاج جمع کر لیجیے، نچوڑ یہی ایک بات نکلے گی جو پیغمبر نے دو جملوں میں بیان کر دیا. یہ پورا ایک اخلاقی نصاب، اخلاقیات کا ایک مکمل ساختہ ہے. اور میں نے گزشتہ جمعے فرض کیا تھا یہی تو وہ چیز ہے. اخلاق انسان کو انسان کے قریب کرتا ہے اور اخلاقی انسان کو انسان سے دور کرتی ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو ہلاک کر دینے والی سب سے پہلی چیز بد اخلاقی ہے. بد اخلاقی جس انسان کے ساتھ اخلاق آ گیا، انسان کے اندر اخلاق پیدا ہو گیا، آپ اکثر دیکھیں گے اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے ایک آدمی کا تمام لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا، لین دین اچھا، معاملات اچھے ہیں، لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہونے والا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے. ایمانداری سے بتائیے اگر اس کے پاس اس کے اندر کوئی عیب اور موجود ہے تو لوگوں کی ان پر نظر ہوگی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بہت سے عیبوں کو چھپا دیتی ہے. بہت سے عیب اس پردے کے اندر چھپ جاتے ہیں. ایک معاملہ میرا اپنی ذات کے ساتھ ہے، ایک معاملہ میرا آپ کی ذات کے ساتھ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کی ذات کے ساتھ میرا معاملہ غلط ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے میں تعجب گزار بھی ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے میں روزانہ روزہ رکھنے والا بھی ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے ساتھ میرا گفتگو کا طرز درست نہیں ہے، آپ کے ساتھ میرا بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ کے ساتھ میرے معاملات صحیح نہیں ہے، تو آپ کو میری ملامت سے کیا؟ لیکن اگر میرے اندر برائیاں ہیں، آپ کے ساتھ معاملات میرے درست ہیں، آپ میں سے کسی کا حق نہیں مارتا، آپ کے ساتھ میرے معاملات درست ہیں، آپ کے ساتھ میرا طرز گفتگو صحیح ہے، آپ کے ساتھ میں بد اخلاقی نہیں کرتا، تو آپ کو میرے ذاتی عیوب سے کیا؟ آپ کو میرے ذاتی نقائص سے کیا؟ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب سے بنیادی چیز ہے اخلاقیات. میں کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں آج کل جو ڈاکو ہوتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں، کبھی آپ نے کسی ایسے ڈاکو کا نام بھی سنا ہے کہ جس کے لیے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے ہو؟ یا اللہ کی حفاظت کر، یا اللہ کی حفاظت کر، اس کو بچا. ہاں ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر ایک ڈاکو دیکھا ہے، سنا ہے، جسے آپ نے محمد خان ڈاکو کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا کام کیا تھا؟ امیروں کو لوٹنا، غریبوں میں بانٹنا. جیسے نہیں میں فتوا نہیں دے رہا ہوں، کہیں آپ یہ سمجھے کہ مودی صاحب نے فتوا دے دیا، میں فتوا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کا ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں.
سرمایہ داروں کو لوٹنا، کوٹھی والوں کو لوٹنا، بنگلے والوں کو لوٹنا، ہزاروں بیوائیں ایسی تھی جن کے گھروں کے اندر وہ اخراجات پہنچاتا تھا، ہزاروں غریب ایسے تھے جن کے گھروں کے چولہے جلاتا تھا، ان کے گھروں کے اندر راشن پہنچاتا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں، وہ اگر ڈاکہ ڈالتا ہے تو کن پیسے کا؟ میں نے ایک دفعہ اپنے علاقے کے اندر ناصرے کے اندر ایک ایم ایل اے کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا اس سے پہلے ایک ایم ایل اے تھا، ایک ایم ایل اے یہ ہے، ان دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ کیا مجھے کہ یہ جو موجودہ ایم ایل اے ہے نا، یہ دونوں صحیح ہے، پہلا بھی صحیح ہے، آگے بھی صحیح ہے، کیا یہ ہے؟ میں نے کہا میں نے تو سنا ہے وہ بڑا کرپٹ ہے، بڑی کرپشن کرتا ہے۔ تو مجھے علاقے کے لوگ اب کے کہنے لگے کرپٹ تو پہلا بھی کم نہیں تھا، کرپشن وہ بھی کرتا تھا، لیکن ان دونوں کی کرپشن میں فرق کیا ہے؟ وہ جو کرپشن کرتا تھا ساری خود کھاتا تھا، یہ جو کرپشن کرتا ہے 50% پبلک سے خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ جو کچھ کرتا ہے یہ اس میں سے 50% پبلک سے خرچ بھی کرتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ، اخلاقیات انسان کے بہت سے حیروں سے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اسی کو بیان کرتے ہیں، انسان کو ہلاک کر دینے والی، جہنم کی طرف لے جانے والی، ہلاکت کی طرف لے جانے والی سب سے پہلی چیز ہے بد اخلاقی۔ کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو؟ میں نے ایک کثیر تعداد میں عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ عورتوں کو کثرت کے ساتھ کیوں نہیں کرا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 وجہ سے، ایک خاوند کی ناشکری کی وجہ سے، خاوند ساری زندگی کما کے لائے، اس کے ہاتھ میں دے، اس کی ضروریات پوری کرے، اگر کسی ایک وقت خاوند گھر کی روٹی نہ لا سکے، میں تیرے گھر ویکھیا کی ہے، میں نے تیرے روز پا کی ہے، شکری۔ اور دوسری چیز ہمارا نام تام بد اخلاقی کرنے والی بہت ہوتی ہے۔ اس بنا سے میں نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ خدا کے پیغمبر کا اشارہ ہے اس بات کی طرف، اگر بد اخلاقی کرنے کی بنا پہ عورت جہنم میں جائے گی تو کیا بد اخلاقی کرنے والا مرد جہنم میں نہیں جائے گا؟ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہلاک کرنے والی دوسری چیز ہے خواہشات کو، ہر قسم کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ انسان بھول جائے یہ خواہش جائز ہے ناجائز ہے، اس کے حصول کے لیے میں جو ذریعہ اختیار کر رہا ہوں وہ جائز ہے ناجائز ہے، بس خواہش پوری ہونی چاہیے۔ خواہشات کے پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کے تقاضوں کو بھول جانا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو پناہ جانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے تباہی کا دوسرا راستہ۔ پہلا راستہ کون سا ہے؟ بد اخلاقی۔ پہلا راستہ کون سا ہے؟
ہمیں اپنے اپنے مقام پہ جا کے اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. کہیں میرا میری ماں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بد اخلاقی کی مد میں تو نہیں جا رہا؟ میرے باپ کے ساتھ جو رویہ ہے، میرے بھائی کے ساتھ جو رویہ ہے، میرے عزیز و اقربا کے ساتھ جو رویہ ہے، اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، خدا کے پیغمبر نے اس کو بھی بد اخلاقی میں شمار کیا ہے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو دو مسلمان کا حقیقی بھائی ہو، کا رشتے دار ہو یا رشتے دار نہ ہو، ویسے مسلمان ہو، اگر دنیاوی معاملات کی بنا پہ، دنیاوی جھگڑے کی بنیاد پہ، دنیاوی اختلاف کی بنیاد پہ ان کی بول چال، ان کے تعلقات 3 دن سے زیادہ ختم رہے، اس حالت میں ان پر موت آ گئی، وہ قیامت والے دن میری امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دکھ ہوتا ہے اگر ایک عام دنیا دار آدمی جس کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اگر دنیاوی معاملات میں کسی سے روٹھا ہوا ہے، غیر اس کے لیے بھی نہیں، لیکن ایسے ایسے لوگ جو دیندار ہیں، خاندانی طور پر دیندار ہے، دین کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، 5 وقت کے نمازی ہے، حقیقی بھائی ہونے کے باوجود بھی آپس میں بول چال بند ہے، آپس میں تعلقات نہیں ہے، خوشی غنی ختم ہے. اور خدا کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دین سے زیادہ کسی مسلمان سے دنیاوی اختلافات کی بنیاد پہ بول چال بند رکھے. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. اور قسم کیسے فرمایا اگر ایسے آدمی پر بھارت میں موت آ گئی، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس بات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ یہودی ہو کے اٹھے تو اٹھے، عیسائی ہو کے اٹھے تو اٹھے، میری امت کے اندر اس کو اٹھاؤ نہیں ہوگا. وہ میرا امتی بن کے قیامت والے میں نہیں اٹھ سکتا. کیوں؟ کیا اللہ نے یہ کتاب مقدس تو بھائیوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اتاری؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنا رحیم اور کریم پیغمبر وہ مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کے لیے بھیجا؟ اس نے یہ کتاب مقدس بھیجی آپس کی محبتوں کے لیے. اس نے اپنا رحیم اور کریم رسول بھیجا ہے آپس کی محبتوں کے لیے. لیکن اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور مسلمان کی نفرت بھی دل کے اندر ہے. رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے، بھائی کی نفرت دل کے اندر بھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، ایک مسلمان کے دل کے اندر قرآن کی محبت اور مومن کی نفرت، 2 چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. کہ وہ یہ کہے کہ میرے دل کے اندر قرآن کی محبت بھی ہے اور کسی مسلمان کی نفرت بھی اس کے دل کے اندر ہو، کسی مسلمان کی عداوت بھی اس کے دل کے اندر ہو، کسی مسلمان کی کثورت بھی اس کے دل کے اندر ہو. افسوس ان لوگوں پہ نہیں ہوتا جو دنیا دار ہے، افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو دیندار نمازی ہے،
علماء کرام کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور علماء بھی میرے جیسے انپڑھ نہیں، بڑے بڑے اکابر علماء کے ساتھ، بڑے بڑے بزرگ علماء کے ساتھ ان کے خلاف اور تعلقات بھی ہو، تو پھر بھائی سے بیزار بیٹھا ہے، مومن سے بیزار بیٹھا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ انہیں یاد کر رہا تھا خواہشات نفسانیہ یہ انسان کے اندر تباہی پیدا کر دیتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، یہ دنیا خدا سے کائنات میں خواہش کے لیے پیدا نہیں کی، ضرورت کے لیے پیدا کی ہے۔ خواہش اور ضرورت کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ خواہش کیا چیز ہے، ضرورت کیا چیز ہے؟ یہ دنیا انسان کی ضرورت ہے، جنت انسان کی خواہش ہے۔ دونوں کا فرق سمجھیے۔ یہ دنیا کیا ہے انسان کی؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ جنت کیا ہے انسان کی؟ خواہش ہے۔ جنت کا تعلق خواہش کے ساتھ ہے، دنیا کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے۔ جس نے دنیا کو خواہش بنا دیا وہ جنت سے معلوم ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سکھا دیتے ہیں دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی حد تک ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کشتی ہوتی ہے نا، کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی۔ اگر اس کو ریت کے اوپر کشتی رکھ دو تو کیا خیال ہے آپ کو؟ کشتی 70 کلومیٹر کی رفتار سے تو چلے گی 3 گھنٹہ، نہیں چلے گی۔ اس کشتی کو فضا کے اندر معلق کر دیا جائے تو 250 کلومیٹر کے حساب سے چلے گی 3 گھنٹہ۔ کشتی چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی۔ کشتی کے نیچے پانی نہیں ہے تو کشتی چلے گی نہیں۔ گویا کشتی کے نیچے پانی کشتی کی ضرورت ہے، کشتی کے نیچے پانی کشتی کی۔ لیکن اب اگر کوئی حریف آدمی اس پانی کو کشتی کے اندر بھرنا شروع کر دے پھر کیا ہوگا؟ جی بچے گی؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے چھوٹے سے جملے سے سمجھا دیا، کشتی کے نیچے پانی کشتی کی ضرورت ہے، کشتی کے اندر پانی کشتی کی تباہی، کشتی کی بربادی ہے۔ کیا مطلب؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سن لو، اللہ کے فرائض اور حقوق یہ 2 چیزیں ہیں، یہی دین کامل ہے۔ اللہ کے فرائض اور مخلوق کے حقوق، دین کامل یہی ہے، دین کا نچوڑ یہی ہے، اللہ کے فرائض اور مخلوق کے حقوق۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فرائض اور حقوق کی کشتی کے نیچے جو پانی ہوگا وہ کشتی کی ضرورت ہے، لیکن اگر اسی پانی کی وجہ سے تم نے حقوق چھوڑ دیے، اس پانی کی وجہ سے تم فرائض کو بھول گئے تو وہی پانی تمہاری کشتی کی تباہی کا سبب بن جائے۔ دکان میری ضرورت ہے، کیا ہے؟ فرم کی آواز سے کیا مطلب؟ حقوق اور فرائض کی کشتی کے نیچے دکان میری ضرورت ہے، لیکن اگر
اس دکان کے لیے میں ماں کا حق چھوڑتا ہوں، باپ کے حق سے 10 بردار ہوتا ہوں، اللہ کے گھر سے روح گردانی کرتا ہوں، اب ضرورت نہیں وہ کشتی تباہی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ پانی اب اس کے اندر آ رہا ہے، خواہش اور ضرورت کے اندر فرق یہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات ایک چھوٹے سے جملے میں سمجھائی ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی، چاند تمہارے لیے بنایا، سورج تمہارے لیے بنایا، پانی تمہارے لیے بنایا، درخت تمہارے لیے بنائے، کھڑکیاں تمہارے لیے بنائی، فرمایا تمہارے لیے بنایا، زمین سے سفینے تمہارے لیے نکالے۔ یا اللہ یہ سارا کچھ میرے لیے بنایا، مجھے کس کے لیے بنایا؟ خدا سے کائنات فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے بندے یہ تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے باہر نہیں چھوڑا، جانور تیرے لیے بنائے، تجھے زمین تیرے لیے بنائی، تجھے اپنے لیے بنایا، کھیتیاں تیرے لیے بنائی، تجھے اپنے لیے بنایا، یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی، تجھے اپنے لیے بنایا۔ لیکن وہ میرے غافل بندے، اور میرے بیچ سے غافل بندے، خاص غفلت کے اندر مبتلا بندے، میں نے یہ چیزیں تیرے لیے بنائی تھی، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، تو نے معاملہ الٹ کر دیا۔ میں نے بکری تیرے لیے بنائی تھی، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، تو بکری کا ہو کے رہ گیا، میری نماز کو چھوڑ گیا۔ میں نے دکان تیرے لیے بنائی تھی، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، تو نے دکان کے لیے میری نماز چھوڑ دی، مجھے بھول گیا۔ میں نے کھیتیاں تیرے لیے بنائی تھی، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، تو نے کھیتیوں کے لیے میری نماز چھوڑ دی، مجھے بھول گیا۔ میں نے جانور تیرے لیے بنائے تھے، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، تو ان جانوروں کے لیے میری نماز کو بھول گیا، میری مسجد کو بھول گیا، میری عبادت کو بھول گیا۔ گویا جو چیز میں نے تیرے لیے بنائی تھی، تو اس چیز کا ہو کے رہ گیا، اور تجھے اپنے لیے بنایا تھا، میری ذات سے تو غافل ہی ہو گیا۔ میری ذات سے تو بے سوا ہو گیا، میری ذات کی طرح دل میں لائے۔ دوسری چیز جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اطاعت دین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ ہے خواہشات نفسانیہ سے گریز کرنا۔ خداوند کائنات نے ہر ایمان والے کو، ہر انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کمانے، محنت کرنے کا حکم دیا، لیکن خداوند کائنات اس محنت کے لیے اپنے فرائض سے روح گردانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ یہ ضرور کہتا ہے کہا اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کے حدود میں رہتے ہوئے، اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے، لیکن فرائض ترک کر کے نہیں۔ خداوند کائنات فرائض ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حقوق ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کمانے کا حکم دیتا۔ میں یہاں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں، مرد پر عورت کے بیوی کے تمام اخراجات اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق دینا جو اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ہمت کے مطابق عورت کو مکان دینا، کرائے کا کیوں نہ ہو، مرد کی ذمہ داری۔ اپنی توفیق کے مطابق عورت کو لباس دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ہمت کے مطابق عورت کے نان لگتے کھانے پینے کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ مکان دینا مرد کی ذمہ داری ہے،
لباس دینا مرد کی ذمہ داری ہے، نان لفظ دینا مرد کی ذمہ داری ہے، اور کس حد تک ذمہ داری ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی عافیہ، حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں، ایمان کی بیعت، اور بیعت لیتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، وہ آج کل کے پیشہ ور پیروں کی طرح عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیعت نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل کے پیشہ ور لوگ پیشہ ور پیر کرتے ہیں. عورتوں سے بیعت لینے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مستقل طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے، عورتیں پردے میں ہوتی، یا جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک ذرا ہٹ کے بیٹھی ہوتی. ایک لمبی چادر ہوتی، اس کا ایک کنارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتا، اس کا دوسرا کنارہ ان عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا جن عورتوں نے بیعت ہونا ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے بیعت لیتے تھے. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی کا ایک پیالہ منگواتے، اس پانی کا پیالہ منگوا کے اپنا دست نبوت اس پانی کے پیالے میں ڈال دیتے، پھر اس پیالے کو عورتوں کے پاس بھیج دیتے کہ باری باری اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈال کے بیعت کر لو. یہ دو طریقے کر کے عورتوں سے بیعت لینے کی. آج کل تو اللہ ہمارے ہاتھ سے رحم فرمائے، پیروں کے لیے عورتوں سے کانے لگوانا جائز، غیر محرم عورتوں کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جانا جائز. حالانکہ مسئلہ یاد رکھیے تمام فقہا متفق ہے، کوئی عورت عمرے اور حج کے لیے بھی محرم کے بغیر نہیں جا سکتی. جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو حج کے لیے نہیں جا سکتی، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. لیکن ہمارے ہاں جو پیشہ ورانہ طریقہ آ گیا ہے، عورتوں کو غیر محرم عورتوں کو پیر سفر میں ساتھ لیے پھرتے ہیں، ٹانگیں دبوا رہے ہیں، سر دبوا رہے ہیں. اور صرف پیر نہیں بلکہ تو ہمارے دور کا لعین مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بیٹے نے مرزا بشیر احمد نے تو باقاعدہ عورتوں کے نام لکھے ہیں جو عورتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی. مرزا غلام احمد قادیانی کے دروازے پہ رات کو پہرا دیا کرتی تھی غیر محرم عورتیں. اللہ ہمارے حال سے رحم فرمائے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ مرد پر کس حد تک ذمہ داری یاد ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ زنا نہیں کرو گی. حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا تو چونک اٹھی، بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی شریف گھرانے کی عورت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ اس سوسائٹی کے اندر، اس سماج کے اندر بھی یہ کام پیشہ ور عورتوں کا تھا، خاندانی عورتوں کا نہیں. بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے عہد لے رہے ہیں کہ زنا نہیں کرو گی، کیا کسی شریف گھرانے کی عورت ایسا کر سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے تصور کے کسی خانے میں بھی نہیں، یہ تو پیشہ ور عورتوں کا کام ہے. آج اپنے معاشرے اور اس معاشرے پر تھوڑی سی نظر ڈالیے.
کیا ہمارے معاشرے میں یہ کام پیشہ ور عورتوں کا رہ گیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ کام ثقافت کلچر اور تحقیق کا ایک حصہ بن گیا۔ اس وقت تک ہماری ثقافت مکمل نہیں ہوتی جب تک ایک برگیڈیئر کی بیوی دوسرے برگیڈیئر کے ہاتھ دے کے رقص نہیں کر رہی ہوتی۔ ہماری تہذیب مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارا ایک بیوروکریٹ کی بیوی اس کی بیٹی کسی دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے رقص نہیں کر رہی ہوتی۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے ہاتھ سے رحم فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جملہ فرمایا، بیعت کرو میرے ہاتھ میں اس بات کی کہ چوری نہیں کرو گی۔ بتا رہا ہوں کہ مرد پر عورت کے اخراجات کی ذمہ داری کس حد تک عائد ہوگی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، پہلے میری بات سن لیجئے پھر عہد لیجئے۔ میں آئندہ کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا مزاج یہ ہے کہ بڑا بخیل ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں دیتا، میں اس کی بیوی ہوں، میری ضروریات ہیں اور جو کچھ وہ دیتا ہے اس سے ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کی جائز ضروریات کے لیے اپنے خاوند کے مال سے چوری کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ چوری کا حق کیوں؟ جس کے بارے میں خدا کا قرآن کہتا ہے چوری کرنے والی مرد ہو، چوری کرنے والا مرد ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن خاوند پر بیوی کے اخراجات کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بیوی کہتی ہے میرا خاوند کنجوس ہے، اخراجات نہیں دیتا، اس کے مال میں سے میں اتنا چوری کر سکتی ہوں کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ خدا کا پیغمبر کہتا ہے ہاں کر سکتی ہو۔ اس سے اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ خاوند پر عورت کی ذمہ داری کس قدر عائد ہوتی ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ بھی یاد رکھیے، فقہاء کرام نے اس کے ساتھ یہ بات بھی لکھی ہے، خاوند کنجوس ہو باوجود استطاعت، ایک یہ ہے کہ خاوند بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو بیوی کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، لیکن باوجود استطاعت کے مال ہوتے ہوئے گھر کے اخراجات نہیں دیتا، ضروریات پوری نہیں کرتا، بیوی کو گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے مال سے اتنا چوری کرنے کی اجازت ہے جس سے گھر کی ضروریات پوری کر سکے، لیکن اس کے ساتھ اس کے علاوہ خاوند کے مال میں سے، خاوند کی کمائی میں سے اس کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ کسی ضرورت مند فقیر کو بھی نہیں دے سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ گھر کی ضرورت کے لیے خاوند کے مال میں سے چوری کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ اخراجات نہ دیتا ہو، لیکن ضرورت سے ہٹ کر کسی فقیر، کسی ضرورت مند کو خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ خواہشات نفسانیہ یہ انسان کی تباہی کے دوسرا قدم ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی آئندہ جو کو